الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد باب كيف يستحلف یہ باب ہے کسی سے قسم کیسے لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یحلفون باللہ، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ وقول اللہ عز وجل، وقول اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل کا قول ہے ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر وہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے۔ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا مگر نیکی کا اور آپس میں صلح صفائی کا۔ یقال، قسم اٹھاتے وقت کہا جائے گا باللہ و تاللہ و واللہ، اللہ کی قسم۔ باللہ کا معنی بھی اللہ کی قسم، تاللہ کا معنی بھی اللہ کی قسم، واللہ کا معنی بھی اللہ کی قسم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْعَصْرِ، اور وہ بندہ جو عصر کے بعد اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ وَلَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم اس کو نہیں اٹھوائی جائے گی۔ اس باب کے قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ خالی اللہ کی قسم نہیں اٹھوانی کسی سے، بلکہ ساتھ اس کو اللہ کی کچھ صفات کی قسم بھی اٹھواؤ، اور ساتھ اس کو تاکید کرو کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو میں ایسے، میرے اوپر یہ آ جائے، میرے اوپر وہ آ جائے، میرے بچے مر جائیں، میری ماں مر جائے، میرا باپ مر جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یوں تاکید پیدا کرو قسم کے اندر۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ خالی کوئی بندہ اللہ کی قسم کھا لینا کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے، اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا، تو یہ بہت بڑا ہے۔ صرف اتنی قسم ہی کافی ہے۔ کیوں؟ قرآن اور حدیث کے اندر جہاں بھی قسم کا ذکر ہے وہ اتنا ہی ہے کہ اللہ کی قسم۔ اس کے ساتھ اللہ کی کسی اور صفت کی قسم، یا یہ کہنا کہ اگر میں نے جھوٹی قسم کھاؤں تو میری ماں مر جائے، میرا باپ مر جائے، میرا بھائی مر جائے، میرا بیٹا مر جائے، یہ باتیں ہیں ہی نہیں قرآن حدیث کے اندر۔ صرف اتنی بات ہے کہ وہ قسم جب کھانے لگے اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑ لیں کہ بھئی یہ دیکھ لے تو اللہ کے نام پہ قسم کھانے لگا ہے۔ اللہ کی قسم بہت بڑی ہے، اللہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، یوں اس کو تھوڑا سا ہلا دیا جائے بس۔ اور دوسری بات وہ یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قسم جب بھی کھانی ہے صرف اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی قسم یا اللہ کی صفات کی قسم، مخلوق کی قسم نہیں کھائے گا۔ خانہ کعبہ کی قسم، بیت اللہ کی قسم، مسجد نبوی کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، آپ کی قبر مبارک کی قسم، یہ سب مخلوق ہے، یہ قسمیں کھانا ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو قسم جب بھی کھانی ہے اللہ کی ذات کی یا اللہ کی صفات کی، اس کے ساتھ ایسی تاکید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے حدیث ذکر کی ہے کہ ایک بندے نے کس طرح قسم اٹھائی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اسماعیل بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا مالک نے اپنے چچا ابو سہیل بن مالک سے، وہ کہتے ہیں وہ اپنے باپ سے، انہوں نے سنا طلحہ بن عبید اللہ کو، وہ کہتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آپ کے پاس آیا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ، پس وہ آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ فقال هل علی غیرہ، اس نے کہا میرے اوپر ان 5 کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر تو نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام شہر رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے۔ فقال هل علی غیرہ، کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی کوئی روزے فرض ہیں؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفل رکھنا چاہے۔ قال، راوی کہتا وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، آپ نے اس کے لیے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ قال هل علی غیرہ، وہ کہنے لگا کیا اس زکوٰۃ کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی چیز فرض ہے؟ قال لا،
نہیں الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفل کرے۔ قال فادبر الرجل، راوی کہتا وہ آدمی مڑا، وہو یقول، اس حال میں کہ وہ یہ کہہ رہا تھا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، اللہ کی قسم اس پر نہ میں کچھ زیادہ کروں گا اور نہ کچھ کم کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق، کامیاب ہو گیا اگر اس نے اس بات کو سچ کر دکھایا۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ یہ ایک بدوی آدمی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا اسلام کیا ہے، کیا فرائض ہے میرے پر اسلام کے؟ آپ نے کہا 5 نمازیں یہ فرض ہیں۔ کہنے لگا نمازوں میں کچھ اور؟ آپ نے فرمایا اور کچھ فرض نہیں ہے، تو نفل جتنے مرضی پڑھ لے، سنتیں جتنی مرضی پڑھ لے تو اپنی طرف سے، فرض تیرے اوپر صرف 5 نمازیں۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا پھر تیرے اوپر جو ہے نا وہ روزے فرض ہے رمضان کے۔ کہنے لگا کوئی اور روزہ بھی فرض ہے؟ فرمایا اپنی مرضی سے جتنے مرضی رکھ لے، فرض اللہ نے رمضان کیا۔ تیسرا سوال کہ زکوٰۃ، آپ نے فرمایا کہ سال بعد 40واں حصہ زکوٰۃ دینی ہے۔ کہا کچھ اور بھی زکوٰۃ ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی مرضی سے جتنا مرضی دے دو اللہ کے راستے میں، لیکن اسلام نے تم سے نہیں مانگا۔ یہ سوالات کیے اور اٹھ کے چل پڑا اور بلند آواز سے کہنے لگا اللہ کی قسم اس میں نہ کچھ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، جتنا آپ نے کہا اس پر پورے طریقے سے چلوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا افلح ان صدق، اگر اس نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا تو یہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ اب یہاں سے یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ امام بخاری کا استدلال اس لفظ سے ہے واللہ، اس نے سادہ سی قسم کھائی اللہ کی قسم، تو اللہ کے نبی نے اس کی قسم کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو بشارت دے دی کہ اگر اس نے اپنی بات کو پورا کر دیا تو جنت میں جائے گا۔ تو خلاصہ ساری بحث کا یہ نکلا، کسی بھی بندے سے قسم لینی ہو تو اتنا ہی کافی ہے اللہ کی قسم، اس میں زائد الفاظ تاکید کے طور پر داخل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کوئی بڑا معاملہ ہو تو اس میں قاضی اور جج جو ہے وہ یہ دیکھ لے گا کہ الفاظ کے اندر کوئی جھول تو نہیں ہے، بعض دفعہ گول مول الفاظ ہوتے ہیں بات واضح نہیں ہوتی، یہاں پر جج اور قاضی الفاظ کو واضح کر لے، وگرنہ لفظ اتنا ہی کافی ہے اللہ کی قسم، یہ پوری قسم ہے۔ اور ایک اور بات کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر قسم نہ لی جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسی 150 کی بات ہو، معمولی سی بات ہو، قسم اٹھاؤ، یہ قسم جو ہے نا یہ بڑے معاملات پہ ہونی چاہیے۔ قتل کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں بڑے، یا اسی طرح دیت کے معاملات ہیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں نا ان پر قسم ہونی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات پر قسم جو ہے وہ قسم کی اہمیت کو ختم کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2678۔